سالار کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا، تم بس ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں رہے، کیوں رہے، ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا ری ایکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی، اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے، اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مووی دیکھنے کا پروگرام ہے، اس ویک اینڈ پر چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا، سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا۔ مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلیاں نظر آنے لگے، جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا۔ پروفیسر رابنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے ہوئے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا، کہاں وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری اور دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں۔ سالار چلنا نہیں۔ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنی رسٹ واچ کو۔ پروفیسر رابنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہوگی، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے کہا، کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں سالار، بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پش سے ٹیک لگا لی۔ وہ چیز جو اسے پروفیسر رابنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی، وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپ سیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب سے شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اسی ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹیز، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹورانٹ، سیر و تفریح اور ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔
اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ انصر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا اور پھر یکدم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس چلا آتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہی گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینل گھماتے ہوئے وہ اس کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا، پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف یکے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کے اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہے، وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا۔ ہاں میں جواب دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اسے ان میں سے ایک بھی بات کی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی ان تمام کیفیات حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ کے ساتھ رہا تھا وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنیت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کے بے مقصدیت عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوال تنگ کرنے لگے، کیا ہوگا اگر میں یالے سے ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر کیا؟ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا۔ ایک دن جب وہ ساتھ کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے ساتھ کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ساتھ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جاگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سلار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہو، مگر چلو خیر پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سلار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 20-25 ہو جاتی، مگر زیادہ تر یہ تعداد
10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لا تلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی ہوئی گاڑیوں ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلنے کے بعد ایک موڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کے ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم ہو میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے وقت ایک بار وہ پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ پتہ نہیں، اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے پہ گئی، وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی، سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے؟ اس نے لڑکے سے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ اس وقت شعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بے یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بامشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے اور اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شاید اسی طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی کہ اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا اور اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت
اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے، وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ اور پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے، وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل آیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جاگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غیر دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا، پاؤں میں جرابیں اور ہاتھوں میں جاگرز پکڑے وہ خالی الذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، مگر وہ سیڑھیاں برف سے اٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جاگر کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جاگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ جیکٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے، اپنی پشت دروازے سے ٹکائے ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس نے سرد اور کور آلود رات کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے سے زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لیٹر نکال لیا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اس سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے ہی اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑے پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ مینی اسکرٹ اور مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے اسٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ عورت اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر وہ ڈیٹ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں سڑک کس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے میں بہت اس کو کڑی کسیلی باتیں کہہ دی۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ چلی گئی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لیں۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس یکے بعد دیگرے بند ہوتے دیکھیں تو وہ اپنی جیکٹ اور جینز سے برف جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹانگیں ہلا نہ رہا ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا ہوا وہ اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا، پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس
اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اسے مسجد سے نکل کر بہت زیادہ ڈھونڈا ہوگا اور اس کے بعد واپس چلا گیا ہوگا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں کتنا تلاش کیا، کہاں فون کیے، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو گیا تھا